اب میں کلیدی خطاب کے لیے صدر محترم ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا بلال عبداللہ حسنی ندوی دامت برکاتہم سے بڑے ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ الحمدللہ کل سے بہت مفید باتیں سن رہے ہیں، اور یہ دینی اور علمی مذاکرہ بڑا مفید ہے کہ اس سے بہت سے وہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض مرتبہ ان کی طرف نگاہ نہیں جاتی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نادانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ نادانی ہماری ذات تک نہیں رہ جاتی، اس کا نقصان ملت اسلامیہ کو ہوتا ہے۔ تو ان مذاکرات کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان نادانیوں کا ہمارے اندر جو بھی ہوں، اس میں کہنے والا بھی شامل ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ چیز اندر ہی اندر پنپتی رہتی ہے، اور کبھی پھر اس کے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں، جیسے بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شروع میں نظر نہیں آتے، شروع میں آدمی بڑا صحت مند نظر آتا ہے، لیکن وہ اندر جو اس مرض کا جرثومہ ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر پنپتا رہتا ہے اور پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی جنت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن جب ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ جہنم والوں کے عمل کرتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ آدمی جہنم والوں کے اعمال کرتا ہے، اور جب ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ اچھے کام کرتا ہے اور اس کا فیصلہ جنت کا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی اچھے کام کی، آخر ہوا کیا؟ یا ساری زندگی غلط گزاری، کون سی بات تھی کہ آخر میں اس کو اللہ نے بہتر خاتمہ نصیب فرما دی؟ دونوں میں اگر آپ پیچھے غور کریں تو جو اچھے کام کرنے والا غلط راستے پر پڑ گیا، کوئی نہ کوئی جرثومہ اس کے اندر ہوتا ہے، کوئی مرض ایسا ہوتا ہے جس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کینسر کا مرض کیسا ہوتا ہے، شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کتنا صحت مند ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو لوگ محسوس کر لیتے ہیں اور اس کا چیک اپ وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، یعنی شروع میں احساس نہیں ہوتا کہ آخری کیسی بات کہی گئی کس کو کینسر۔ لیکن جب وہ چیز آگے بڑھتی ہے اور وہ مرض آخری شکل میں پہنچتا ہے تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے خاتمے کا دنیا سے رخصت ہو جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر پنپتے ہیں اور آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ ہو کیا رہا۔ وہ بعض مرتبہ بڑے بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بلند شخصیت ہے،
اور اس سے دین کا بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اندر سے کیا اس کے اندر مرض تھا، اس کے نتیجے میں کبھی کبھی پھر ایسی شکلیں سامنے آتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بخاری شریف کی روایت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی تقویت کبھی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی کراتے ہیں۔ دین کا کام اللہ اسے لیتے ہیں، یہ سب تو اللہ کے لشکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ تو یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ فلاں سے دین کا بڑا کام ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ خود اس کی زندگی کیسی، اور اس نے جو علم حاصل کیا ہے خاص طور سے، اس علم کے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس سے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ اگر زندگی پر اس کے اثرات نہیں ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اس سے ہمیں صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہمارے اندر کوئی مرض ہے، کوئی ایسا وائرس ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے یا ہمیں جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ ہم نہیں اٹھا پا رہے۔ تو یہ جو علماء کی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں آپ سے خاص طور سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو امت کا دل بنایا۔ جیسے ہمارے اندر دل ہے، اور اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ اس دل کو اللہ نے سب سے بڑی گویا کہ طاقت دی، یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ دماغ اس کے لیے قوت نافذہ، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ دل فیصلہ کرتا ہے، دماغ تنفیذ کرتا ہے، لیکن اصل دل ہے۔ تو جس طرح دل کا فیصلہ چلتا ہے، اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی حیثیت امت کے دل کی، اگر یہ صحیح ہے تو امت صحیح، اور اگر ان میں بگاڑ پیدا ہوگا تو امت میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے مضغہ گوشت، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ایک مضغہ گوشت جس میں ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا نظام ٹھیک، اور اگر وہ بگڑتا ہے تو جسم کا پورا نظام بگڑتا ہے۔ جو حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے بالکل یہ منطبق ہوتی ہے علماء پر۔ اگر آپ اپنے اجتماعی نظام کو دیکھیں تو اس اجتماعی نظام میں یہ علماء جو ہیں کہ حیثیت دل کی، اگر یہ صحیح ہوں گے تو امت صحیح ہوگی، اور یہ بگڑیں گے تو امت بگڑے گی۔ اور ظاہر ہے کہ علماء کیسے صحیح ہوں گے؟ علماء کو صحیح ہونے کے لیے ہم سب اس کا اتباع ہم سب پر ہوتا ہے۔ ہماری اصلاح کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ ہمارا دل ہے۔ ہم خود اگر صحیح ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علماء صحیح ہو جائیں گے، اور جب علماء صحیح ہو جائیں گے تو امت بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں کہ خود ہماری اصلاح، ہمارے اندر بلند صفات پیدا ہوں، وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرغوب ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے دین کا کام لیتا ہے، ان کو منتخب کرتا ہے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری دوہری ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس پر بھی یہ ذمہ داری، یہ دین صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ دین تو سب کے لیے، دنیا میں بسنے والے جتنے بھی ہیں سب کے لیے دین اللہ نے رکھا ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو علماء کا طبقہ ہے اس پر یہ ذمہ داری دوہری ہے، ایک اپنی ذات کی حیثیت سے اور ایک پوری ملت اسلامیہ کی حیثیت سے، کہ اگر ہماری اصلاح ہوگی تو امت کی اصلاح ہوگی، اور اگر ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، ہمارے اندر کے حالات کیا ہیں، اور یہ جو دین کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ قصہ یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں آج ہمارے مدارس میں اور دانشگاہوں میں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جو ترتیب ہے وہ ترتیب تھوڑی سی بگڑی ہوئی۔ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے میں اکثر یاد کرتا ہوں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے آنے کا جو مقصد ہے اس میں 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو تلاوت آیات کا، اور دوسرے تزکیہ نفوس کا، اور تیسرے تعلیم کتاب و حکمت کا۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اس دعا میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ذکر کیا تھا تلاوت آیات کا، اور نمبر 2 پر تذکرہ کیا تھا تعلیم کتاب و حکمت کا، اور نمبر 3 پر تذکرہ کیا تھا تزکیہ نفوس کا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ لیکن اللہ نے جو دعا قبول فرمائی تو اس میں کیا ترتیب بیان فرمائی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کی تو ایک نبی بھیجا امیین میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ کام کیا کرتا ہے؟ تلاوت آیات کا عمل ہے، اس کے بعد تزکیہ نفوس کا عمل ہے، اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کا عمل ہے۔ اب ہمارے ہاں جو دانش گاہیں ہیں اس دور میں، وہاں تعلیم کتاب و حکمت کا عمل ہوتا، لیکن جو تزکیہ نفوس کا ہے اس پر توجہ جو ہونی چاہیے وہ عام طور پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے پہلے کہ جو طلباء ہیں ان کو ان چیزوں کی طرف توجہ کم کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے وقت کو تعلیم میں اور حصول علم میں پوری طرح سے لگا سکیں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ یکسو ہوتے تھے اور یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے، لیکن آج کا جو زمانہ موبائل کے نتیجے میں بالکل انتشار ذہنی کا ہم سب شکار، ہمارے طلباء انتشار ذہنی کا شکار، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے اس مقصد کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ وہ تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہ کریں اور پوری طرح تعلیم کتاب و حکمت کی طرف متوجہ رہیں، یاد رکھیے یہ چیز ہمارے لیے مضر ہے۔ اگر ہم نے نفس کا تزکیہ نہ کیا اور تعلیم تو ہم نے حاصل کر لی تو یہی تعلیم ہے کہ جو ہمارے اندر جہالت پیدا کرے گی اور جاہلیت پیدا کرے گی، جیسے مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ جہالت و جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون زمانہ تھا؟ کون سا؟ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اور اس کے بعد بھی جہالتوں کا نظام رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے کی جو جہالتیں تھیں جس کو جاہلیت کہا گیا، جو وہ آخری اس کی شکل تھی، آج واقعہ یہ ہے کہ وہ جاہلیت بھی پڑھ لکھ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ علم جو ہے یہ جاہلیت سے الگ نہیں کر سکتا آدمی، یہ ہو سکتا ہے کہ جہالتیں دور کر دے لیکن جاہلیت سے الگ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے اندر صحیح فہم دین نہیں ہے اور وہ ترتیب ہماری صحیح نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ نفس کا تزکیہ کیا چیز ہے؟ اگر نفس کا تزکیہ نہیں تو ہمارا برتن صاف نہیں، اور جب برتن صاف نہیں اور اس میں آپ نے دودھ لیا تو دودھ پھٹ جائے، آپ کے کام کا نہیں رہے گا۔ برتن اگر صاف ہے تو دودھ صحیح رہے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ دین کا جو علم ہے اس کی مثال دودھ کی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جام دیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ کا جام تھا وہ قبول فرمایا۔ تو اس کی تعبیر یہ دی گئی کہ آپ کو جو شریعت ملی ہے اور آپ کو جو صاف ستھرا نظام دیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ شریعت کی مثال بھی دودھ کی ہے، اور دودھ اگر صاف برتن میں لیا جائے تو محفوظ رہتا ہے، اور اگر ذرا بھی برتن میں گندگی ہے، کوئی آپ اس میں سالن پکا لیجئے، ذرا سے قطرہ لیموں کا ڈال دیجئے یا کچھ بھی ایسی چیز ہے تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ ہمارا برتن جو دل کا اور دماغ کا ہے، اس میں ہم اس علم کو اتارتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں، یہ برتن اگر صاف نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دودھ پھٹ جائے۔ اور دودھ کا پھٹنا کیا ہے؟ علم حاصل کرے گا آدمی اور بجائے اس کے کہ اس سے اپنی زندگی کو سنوارے اور فائدہ اٹھائے، وہ اس سے ایسے غلط راستوں پر چلے گا اور لوگوں کو چلائے گا کہ اس سے نقصان پہنچائے گا۔ اب یہاں بھی مسئلہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو غلطی اس کی ذات تک ہے، لیکن ایک عالم اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو، بلکہ اگر میں کہوں گی انسانیت کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ وہ اگر غلطی کر رہا ہے علم کو حاصل کرنے کے بعد، وہ برتن اس کا صاف نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا خدا نخواستہ، اور اس کے اندر اور برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کو خودرائی کہتے ہیں، خودرائی پیدا ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے اعجاب کل ذی رائی برائیہ،
کہ ہر رائے والا اپنی رائے پر اصرار کرے گا، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ علامت ہے قیامت کی، ظاہر ہے اس سے اس کی شناعت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری وہ برائیاں ہیں کہ جو بعض مرتبہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم آدمی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے لیکن اپنی رائے کو آخری سمجھتا ہے اور دوسروں کی بات کو بے حقیقت سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کتاب و سنت کو۔ اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ کتاب و سنت میں جو ہمارے سامنے دلائل ہے، یہ دلائل ایسے ہیں کہ اگر ان کا صحیح فہم ہم کو حاصل نہیں ہے تو اس کا خطرہ ہے کہ ہم کہیں بہک نہ جائیں۔ اگر اس کا صحیح فہم ہم کو حاصل نہیں ہے تو ہم بہک سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ دیکھیے پوری تاریخ اسلام کی اٹھا کر دیکھیے، اس میں آپ کے سامنے جو مختلف گمراہ فرقے ہیں ان سب کے پاس آپ کو دلائل نظر آئے ہیں، سب دلائل دیتے ہیں، قرآن مجید سے دلائل دیتے ہیں، حدیث سے دلائل دیتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ میں اس کی مثال عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھوں کی بستی میں حاجی چلا گیا، اندھوں کی بستی میں حاجی چلا گیا، اب اس کے بعد بیچارے اندھے تھے، نظر نہیں آتا، تو لوگوں نے بتایا، اب لوگوں نے آ کر ٹٹول کر دیکھا کہ بھئی حاجی کیسا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں ہاتھی آیا کیا تمہارے سمجھ میں آیا؟ تم نے ہاتھی کیسا پایا؟ اب جس کا ہاتھ جس جگہ پر پڑا اس نے کہا بھائی ہاتھی ویسے ہی تھا، کسی کا ہاتھ سونڈ پر پڑا اس نے کہا کہ ہاتھی تو رسی کی طرح تھا، اور کسی کا کان پہ پڑے اس نے کہا کہ ہاتھی تو بالکل سوپ کی طرح تھا، جیسے سوپ ہوتا ہے نا جس میں گیہوں کو چھانا جاتا ہے، اس کو پسایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ پڑا، پیٹ پہ پڑا تو اسے کہا ہاتھی کی چھت کی طرح، کسی کا اس کے پاؤں پہ پڑا اس نے کہہ دیا ہاتھی ستون کی طرح۔ بالکل یہی صورتحال، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کا قصہ کیا ہے؟ وہ پورے دین کو نہیں جانتے، وہ پورے دین کو نہیں دیکھتے، وہ مکمل دلائل کو نہیں دیکھتے، ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اسی کو لے اٹھتے ہیں کہ ہاتھی تو بالکل ستون کی طرح تھا۔ اللہ کے بندے، تم نے ہاتھی دیکھا کہاں؟ تم نے تو جہاں ہاتھ پڑا تمہارا بس تم نے اسی کو اثر سمجھ لیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو دلائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں جب مکمل نظام نہیں ہوتا اور اس کا مکمل فہم ہم کو حاصل نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نگاہ ہماری جیسی پڑتی ہے ہم ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ نگاہ جو پڑتی ہے، یاد رکھیے نگاہ غلطی کر سکتی، نگاہ غلطی کر سکتی۔ آدمی کو ناز ہوتا ہے ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے کیا دیکھا؟ آپ کا زاویہ نگاہ کیا تھا، کس طرح سے آپ نے دیکھا؟ اور آپ کو اس کا تجربہ بہت ہوگا، مختلف تبدیلیوں سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں صرف ایک بہت چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ کے پاس موبائل ہے اور ہمارے پاس چھوٹا موبائل ہے، اس کا مجھے تجربہ ہے۔ بڑے موبائل میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم، چھوٹے موبائل میں میں دیکھتا ہوں اسکرین پر ایک قطرہ پانی آپ ٹپکا دیجیے، پانی ٹپکانے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو مختلف قسم کے رنگ نظر آئیں گے، مختلف قسم کے اس میں رنگ نظر آتے ہیں۔ تو کیا جو رنگ نظر آ رہے ہیں اس میں وہ رنگ ہیں؟ آپ صاف کر دیجیے اس قطرے کو، معلوم ہو کچھ نہیں، وہ تو جیسا موبائل تھا ویسے ہی۔ تو یہ جو قطرہ پانی کا آ گیا اس کی وجہ سے ہماری نگاہیں وہ حقیقت کچھ ہے اور دیکھ کچھ اور رہی۔ اور اس کی ایک مثال میں وہ دیتا ہوں جو آپ تو نہیں جانتے لیکن میں نے دیکھی ہے۔ وہ ایک سفر میں پرتاپ گڑھ جاتا ہوں رائے بریلی سے، تو راستے میں نے دیکھا ایک ستون ہے، پہلی مرتبہ میں جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا دیکھیے، جب قریب آنے لگا یہ آپ کو ستون نظر آ رہا ہے، بجلی کا ستون تھا لوہے کا۔ میں کہا ہاں نظر آ رہا ہے، کیا خاص بات؟ لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا؟ ہم نے پوچھنے کی بات ہے، یہ بالکل ٹیڑھا ہے۔ کیا کدھر جھکا ہوا ہے؟ ہماری طرف جھکا ہوا ہے، آپ لوگ عجیب باتیں پوچھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے؟ میں کہا ہاں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھے، اب جب محاذات میں پہنچے گا آپ دیکھیے، اب تو دیکھا تو میں بڑا تعجب ہوا کہ وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ کیا آپ کو یقین تھا نا کہ ادھر جھکا ہوا ہے؟ میں کہا بالکل نظر آ رہا تھا، ہماری نگاہیں دیکھ رہی۔ تب اور آگے بڑھی، جب اور آگے بڑھے تو پیچھے مڑ کے دیکھیے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو لگا کہ ستون ادھر جھکا ہوا ہے، ادھر سے دیکھا تو ادھر جھکا ہوا ہے، ادھر سے دیکھا تو ادھر جھکا ہوا ہے، اور جب محاذات سے دیکھا تو سیدھا کھڑا ہوا۔ بس میری تو آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک مضمون بھی لکھا، اس کا عنوان تھا ادراک کی غلطی، یعنی آدمی نہیں جانتا، کہتا اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا دیکھا تم نے، کدھر سے دیکھا تم نے؟ جو زاویہ نگاہ کا فرق ہے اس سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے سامنے دلائل ہیں کتاب و سنت کے،
حقیقت یہ ہے کہ اگر ان دلائل کا صحیح فہم ہم کو حاصل نہیں ہے تو ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ناز ہوتا ہے ہم کو کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن کوئی پوچھے بھائی تو تمہارے پاس دلائل ہے، ان کا فہم بھی تمہیں حاصل ہے یا نہیں؟ تو بھائیو اور دوستو، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو دلائل ہوتے ہیں، یہ دلائل ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہی بات، ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو لیکن ہم سمجھ کچھ اور رہے ہیں، اور یہ اسی لیے ہمیں اس کی تلقین کی گئی ہے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ جو راستہ اہل سنت کا ہے، جو راستہ جمہور کا ہے، ہمیں اسی راستے پر رہنا ہے۔ اگر اس راستے سے ہم ہٹیں گے تو گمراہ ہوں، اور یہ ہمیں قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی ہدایت کے کھل جانے کے بعد اللہ کے رسول سے مخالفت مول لیتا ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے کو اختیار کرتا ہے۔ وہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ اہل ایمان کے راستے میں منحصر ہے، اور اگر اس راستے کو کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو آدمی اس سے روگردانی کرے گا تو جس راستے پر چلے گا ہم اس کو اسی راستے پر ڈال دیں گے اور اس کو پھر جہنم رسید کریں گے، اس کو جہنم رسید کریں گے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہمارے سلف نے کیا سمجھا ہے، ہمارے بڑوں نے اس سلسلے میں کیا رائے دی۔ حضرات صحابہ میں سر فہرست ہیں، وہاں سے یہ نظام چلا اور قیامت تک چلے گا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آدمی کے اندر خودرائی نہ ہو۔ یہ خودرائی ایک ایسا مرض ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھی آدمی کو گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت کہ کوئی ایسا مرض اندر کہیں پنپ نہ رہا ہو جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ ہم کسی غلط راستے پر پڑ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، قرآن مجید میں آپ غور کیجئے، سورہ فاتحہ جس کو فاتحۃ القرآن کہا گیا، قرآن مجید کا مغز کہا گیا، قرآن مجید کا مقدمہ کہا گیا، اور اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہر نماز میں۔ اس میں اللہ نے ہم کو دعا جو سکھائی اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ منعم علیہم بندے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان منعم علیہم بندوں کے راستے پر رہنا یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا اور کچھ فرما دیتا، صراط الذین انعمت علیہم کے بجائے اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن، صراط الہدی یا کچھ بھی کہہ دیا جاتا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے بات کھل گئی کہ یہ ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، قرآن مجید دیا، احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے پوری ترتیب ہے، پورا نظام ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں اور ایک زندگی کا پورا دستور ہمارے سامنے آیا جس کو صحابہ نے اختیار کیا، اور صحابہ سے تبع تابعین نے سیکھا، اور ان سے ان کے بعد میں آنے والوں نے سیکھا۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ یحمل هذا الدین من کل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعبیر الجاہلین، اس میں اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دین کے لینے والے اور اس کو اپنے اندر منتقل کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اس کو یاد کر لیتے ہیں، قال اللہ و قال الرسول ان کو یاد ہو جاتا ہے، وہ دلائل یاد کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح اس کا ظاہر ہے، اس کے الفاظ ہیں، اسی طرح وہ اس کے باطن کو، اس کی تفصیلات کو جذب کرتے ہیں اور ان کی زندگی اس کا نمونہ بنتی ہے، اور اسی طرح شروع سے لے کر قیامت تک نظام چلے گا کہ ہماری صرف زبان سے لوگ نہیں سیکھیں گے، ہمارے عمل سے سیکھیں گے۔ اب جب ہمارے سامنے یہ حقیقت آ گئی، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کا احساس ہم خود کر سکتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم، دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو۔ کیوں فرمایا آپ نے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صرف الفاظ کافی نہیں، بلکہ الفاظ کے ساتھ وہ کیفیت
اور اس کی ساری تفصیلات مکتوب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی نقل کی اور اس کو پوری طرح جذب کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلا اور قیامت تک چلے گا۔ تو یہ جو نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے، ایک پورا دستور ہم کو دیا ہے، ہمارے سامنے کتابیں ہیں، ہمارے سامنے قرآن مجید سب سے بڑھ کر ہے، پھر اس کے بعد بخاری شریف ہے، حدیث کی دوسری کتابیں ہیں، بڑی تعداد میں حدیث کی کتابیں ہیں اور سیرت کی کتابیں ہیں۔ یہ ایک ہماری ایسی اہم بنیاد ہے کہ اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیے کہ تنہا یہ کتابیں کافی نہیں ہیں، ان کتابوں کے ساتھ اس کا جو ایک ماڈل ہمارے سامنے رکھا گیا، عملی ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا، اور وہ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور قیامت تک چلے گا۔ ایسے افراد ہمیشہ پیدا ہوں گے کہ جن کی زندگی قرآن و حدیث کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتی ہوگی، ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہوگی، اور اس نمونے کو سامنے رکھ کر ہم جب قدم بڑھائیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالیں گے تو ہم مکمل دین کے حامل قرار پائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہی علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مقام دیا، ہم کو جو ذمہ داری دی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہماری غلطی دوہری غلطی ہے، اور ہمارا صحیح راستے پر آنا اور ہمیں لوگوں کو صحیح راستہ بتانا اور اس کا ایک نمونہ بننا، یہ ہمارا ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ نے دوہرا رکھا ہے کہ ہم خود عمل کر رہے ہیں، ہم کو دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سب کا ثواب ہم کو دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہماری نیت ہی درست نہیں ہے خدا نخواستہ تو ہم کو کیا اجر ملے گا؟ صحیح نیت کے ساتھ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کا، ہم سے مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے عمل سے، تو ظاہر ہے بالکل بے سود ہے۔ ہمارے اندر وہ ظاہری ڈھانچہ ہے جس کے اندر روح نہیں، اور اگر روح نہیں تو ڈھانچہ بالکل بے حقیقت ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں انسان کی روح نکل گئی، کہتے ہیں لاشا ہے۔ لاشا کیا مطلب؟ لاشا ہے، کچھ نہیں، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ عام اصطلاح ہمیں کہتے ہیں فلاں گھر میں مٹی ہو گئی، کیا مطلب ہوا؟ جسم چلتا پھرتا تھا، اب وہ جسم ایسا ہو گیا کہ وہ گیا مٹی ہو گیا، اب اس کو مٹی میں دبا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، بالکل بے حقیقت ہو گیا۔ اگر ہمارے اندر یہ روح نہ ہو تو یہ ہمارے اعمال بالکل مٹی کی طرح ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے جو دین کا پورا نظام ہے، پوری تفصیلات ہیں، وہ کتابوں میں بھی ہیں، وہ سینوں میں بھی ہیں، وہ عمل میں بھی ہیں، اس کا نظام چلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ سے، اور قیامت تک چلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے نصیحت کی کتاب اتاری، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ الفاظ کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ معانی کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے ماڈل کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے نمونے کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اب ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم اس نظام سے وابستہ کریں، اپنے آپ کو ہم اس نظام سے جوڑیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے جو مقصود ہے وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کی شریعت ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، وہ ہمارے لیے مقصد کی حیثیت رکھتا ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو نظام ہے کتاب و سنت کا، وہ کتابوں کی شکل میں ہو، وہ عمل کی شکل میں ہو، وہ ایک نمونے کی شکل میں ہو، وہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھنے والی چیزیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو ہم نظام بناتے ہیں، اس کے لیے جو ہم مدارس قائم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو تحریکیں چلاتے ہیں، اس کے لیے جو ہم وسائل اختیار کرتے ہیں، میں نے بات کہہ دی آپ سے کھل کر کہ اس کے لیے جو ہم وسائل اختیار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی حیثیت مقصود کی نہیں ہے، یہ وسیلے کے درجہ رکھنے والی حیثیت ہے۔ میں تو صاف کئی جگہ میں نے بات کہی، چاہے وہ دیوبند ہو، اور چاہے وہ ندوہ ہو، اور چاہے وہ تبلیغ ہو، اور چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان کی حیثیت وسائل کی ہے، ان کی حیثیت مقاصد کی نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی مقصد بناتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ ناکام ہے، اور پھر وہ جو سفر طے کر رہا ہے وہ خود بھی گمراہی کی طرف چلا جائے گا اور امت کو بھی گمراہی کے راستے پہ ڈالے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس نے وسائل کو مقاصد کا درجہ دیا، ہمارے لیے جو مقصد کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے وہ، اور یہ دین کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ دین بھی اس لیے نہیں اختیار کیا جاتا کہ ہم کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی شان بڑھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کوئی شان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے عقائد اور یہ سارے اعمال اس لیے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے بات فرمائی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم آخر میں اس آخری نشست میں یہاں سے پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں دین کا حامل بننا ہے، ہمیں شریعت کا حامل بننا ہے۔ اور حامل کس حیثیت سے بننا ہے؟ دونوں حیثیتوں سے بننا ہے، علم کی حیثیت سے بھی بننا ہے، اور اس کا جو عملی ایک نمونہ ایک ماڈل ہے اس حیثیت سے بھی انشاءاللہ ہمیں نمونے کا بننا ہے۔ اور دین کا جو صحیح فہم اللہ نے ہم کو عطا فرمایا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے اور سلف کے ذریعے سے، اس فہم کے مطابق ہمیں دین کو لے کر چلنا ہے، اپنی رائے میں نہیں چلانی ہے، چاہے ہمیں کیسے ہی دلائل اپنی نگاہ سے نظر آتے ہوں۔ ہم نے بڑا مطالعہ کیا، ہم نے حدیث کی 50 کتابیں پڑھ ڈالی، قرآن مجید کا ہم نے بنظر غیر مطالعہ کیا، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہو، وہ نئی بات 100 بار مبارک ہو، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نئی بات اصل ہے اور اس کی جو وہ تشریح سلف نے کی تھی تو نہیں سمجھے، وہ تشریح غلط تھی، تو یاد رکھیے کہ آپ کا یہ فہم انتہائی غلط فہم ہے اور یہی گمراہی کی طرف لے جانے والا فہم ہے۔ علمی اختلاف کہیں بعض چیزوں میں ممکن ہے، لیکن اس کو اپنے لیے اصل قرار دینا، اس پر عمل کرنا یا عمل کرانا، یہ گمراہی کے راستے کو کھولنے والی بات۔ ہمیں ہمیشہ سلف کے راستے پر رہنا ہے، انہوں نے جو ہمیں قرآن و حدیث کا فہم دیا ہے وہ فہم ہمارے لیے اصل ہے، اس فہم کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو ایک طرف اپنی عملی زندگی کو نمونے کی بنانا ہے، علمی پختگی پیدا کرنی ہے، اور جو سلف کا فہم ہے دین کا اس فہم کو سامنے رکھ کر ہمیں آگے زندگی اپنے آگے بڑھانی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے جو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اللہ نے اس وقت ہمیں جن حالات میں پیدا کیا ہے، اس وقت ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، دین کے بارے میں کھلواڑ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کی قومیں ہمارے پیچھے لگی ہیں اس دین کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ دین رہے گا اور قیامت تک رہے گا، لیکن مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو ہمارے آس پاس رہنے والے ہیں۔ اگر ہم نے دین کی حفاظت کا کام نہ کیا، اگر ہم نے دین کو عام کرنے کی کوششیں نہ کی اور ہم نے اس کے لیے قربانیاں نہ دی، ہم گھر گھر نہ گئے اور ہم نے حالات کا جائزہ نہ لیا اور اس کے لیے مناسب اسباب اختیار نہ کیے، تو یاد رکھیے اللہ وہ دن نہ لائے کہ آج وہ ارتداد دوسرے گھر میں ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، آنے والے جو ہمارے بچے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو خدا نخواستہ کہیں ارتداد کے راستے پر نہ ڈال دے۔ جو طوفان آتا ہے یا آگ لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کس کا گھر ہے، وہ تو پھر ہر گھر کو جلاتی ہے۔ طوفان آتا ہے تو گھر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ہم کو پہلے مرحلے میں باندھ باندھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس ملک میں پوری پلاننگ آج سے نہیں 100 سال سے کی جا رہی ہے، اس ملک سے اسلام کو الگ کرنے کی، اسلام سے اس کو بالکل گویا کہ جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ کہ اسلام سے اس کو ہم مکھ کرائیں گے، ایک پوری سازش ایک پوری پلاننگ چل رہی ہے، اس کے لیے اسباب اختیار کیے گئے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اسپین کی جو تاریخ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہاں سے کتابیں ایسی نکالی گئیں کہ اسپین کی تاریخ میں جو کتابیں تھیں وہ لندن کی لائبریریوں سے ختم ہو گئیں۔ لوگوں نے کتابیں نکالی، ان کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور جائزہ لیا کہ کس طرح اسپین سے اسلام مٹ گیا۔ ہم وہی طریقہ یہاں اختیار کریں گے اور اسلام کو مٹا دیں گے۔ وہ پورا نقشہ تیار ہے اور اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 70% انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا اس میں رنگ بھی بھر دیا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ہم تیار نہ ہوئے اور ہم نے آگے قدم نہ بڑھایا تو کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی اور اس ملک کو اس پہ بنانے سے بچا نہیں سکتی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ یہ بات فرمائی اور بہت کھل کر یہ بات کہی کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار ہے۔ اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے اور اس کے لیے نہ کھڑے ہوئے تو کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے بچا نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آخری مراحل میں ہم ہیں
اگر آج ہم تیار نہ ہوئے، اگر آج ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہ کی، ہم نے ایک ایک گھر جا کر دروازہ نہ کھٹکھٹایا، بلکہ ایک ایک دل تک ہم نہ پہنچے اور درد دل لوگوں کے سامنے نہ رکھا اور دین کی پوری ترجمانی نہ کی، وہ بھی خطرے میں ہے۔ اور دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم نے اگر برادران وطن کو نظر انداز کیا تو خود اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے شاید مشکل ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے اسپین کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں جو زوال ہوا اس کے دو بڑے بنیادی اسباب سامنے آتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں، خانہ جنگیاں ایسی ہوئیں کہ عیسائیوں سے مسلمانوں نے مدد لی اور اپنے مسلمان بھائیوں پر حملہ کیا۔ اور آج تو میں سمجھتا ہوں یہی تقریباً صورتحال اس ملک میں ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے ایسے بھائیوں سے اپنے مدد لیتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں یا دوسرے مذہب والے ہیں، ان سے مدد لیتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹے۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو جو فنا کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی گئی تھی اسپین میں، اس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں کی آبادی کو نظر انداز کیا گیا، جو غیر مسلم آبادی ہے اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اسلام مٹ گیا۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں اپنے برادران وطن میں کام کریں، ہم ان تک پہنچیں، اسلام کی مکمل ترجمانی کریں، اپنے طریقہ زندگی سے، اپنے اخلاق سے ہم صحیح اسلام لوگوں تک رکھیں۔ ایسے اجتماعی کام بھی ہم کریں، اور اسی کے لیے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کا مشن شروع کیا تھا۔ اور میں تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جہاں بھی پیام انسانیت کے کام اس طرح ہو رہے ہیں الحمدللہ وہاں لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں، اور کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، ان کو صحیح راستہ مل جائے۔ اس لیے دو بڑے بنیادی کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے بھائیوں کی فکر کرنی ہے اور ہر طرح کے جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کتاب و سنت پر، توحید پر اور سلف کے نظام پر، جو اہل سنت اور جماعت کا نظام ہے اس پر امت کو جوڑنا ہے، امت کو لانا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ برادران وطن کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، ہمیں ان میں کام کرنا ہے، پیام انسانیت کے ذریعے سے ہمیں ان میں داخل ہونا ہے، تاکہ جو ہماری ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کو پورا کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں کئی جگہ میں نے بات عرض کی کہ دیکھیے یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے نتیجے میں یذکرون فی دین اللہ یہ فاجہ کا سما بن گیا کہ مکے والے مدینے آئے، مدینے والے مکے گئے، ان کو دیکھنے کا موقع ملا، وہ صحابہ کی زندگی اور وہ ان کا ایمان اور ان کے اخلاق کی بلندی اور امانت داری اور ان کی سچائی جب لوگوں کے سامنے آئی، لوگوں کی نگاہیں کھل گئیں۔ آج مجھے اور ہم سب کو جو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، سچی بات یہ اللہ نے ایک موقع دیا تھا، ہم اپنے برادران وطن کے درمیان میں رہتے ہیں، ہم ان میں کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہم ان میں سفر کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ طریقہ ہمارے سامنے ہوتا جو صحابہ کا طریقہ تھا، ہم وہ زندگی اختیار کرتے جو کسی درجے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی تھی، تو شاید یہاں کے حالات بھی کچھ اور ہوتے۔ یہ بھی اس وقت کی بڑی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر ذمہ داری طبقہ علماء پر ہے۔ آپ سب کے سب اس مدارس کے اس مدرسے کے فارغ ہیں، پھر آپ نے کہیں پڑھا ہو، آپ نے دیوبند میں پڑھا، آپ نے نجوے میں پڑھا، مظاہر العلوم میں پڑھا یا کسی مدرسے میں پڑھا، لیکن آپ ایک دین کے نمائندے بن کر آپ وہاں سے نکلے۔ اب آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نمائندگی کو آپ ثابت کریں اور دکھائیں کہ دین کیا ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں آپ ایک چراغ کی طرح رہیں، ایک روشنی کی طرح رہیں، نمائندہ رسول بن کر رہیں، اور یہ طے کر کے رہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ذمہ داریاں وہ عوام کی نہیں ہے جو بیچارے علم سے واقف نہیں، جو دین سے واقف نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی فکر کریں، ہم ان کو دین پر جمانے کی کوشش کریں، ہم ان کے سامنے صحیح نمونہ پیش کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صحابہ نے ہمیں دین دیا اور جو صحیح فہم ملا ہمیں اور سلف کا جو طریقہ تھا اس طریقے پر پوری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک نمونے کی زندگی اختیار کریں۔ اگر انشاءاللہ اس پیغام کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں گے، ایک نئی زندگی لے کر جائیں گے، ایک نیا عزم، نیا حوصلہ لے کر جائیں گے، تو اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا بعید ہے کہ اس ملک کا جو تاریک مستقبل ہم کو نظر آ رہا ہے، ہماری نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر دے اور ایک روشن مستقبل ہمارے سامنے آ جائے۔ اور یہ ملک جو اللہ نے بڑے بزرگوں ایسے بزرگوں کو پیدا کیا، ایسا ملک یہ کہ اللہ کے ایسے بڑے بڑے بندے نیک بندے پیدا ہوئے
کہ دنیا میں ان کے نزدیک ملی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس ملک میں اسلام کی آبیاری فرمائے اور اسلام کا باغ جہاں سوکھتا ہوا نظر آ رہا ہے دوبارہ لہرائے، لیکن اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کیا ہے، یہ پانی کیا ہے، یہ کھاد کیا ہے؟ یہ ہمارے آنسو ہیں، یہ ہمارا خون پسینہ ہے۔ ہم محنت کریں گے کہ ہمارے علماء میدان میں آئیں گے اور لوگوں کو تیار کریں گے، انشاءاللہ اس سے حالات بدلیں گے۔ یہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور آپ کی یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ آپ ایک فکر لے کر آئے اور آپ نے بڑی مفید باتیں سنی، لیکن یہ بات سے سننے کی حد تک نہ رہے۔ یہاں سے جب آپ جائیں نئی زندگی کا آغاز ہو، نئے کام کا آغاز ہو، ایک مسلسل محنت جس کو جہد مسلسل کہتے ہیں وہ جہد مسلسل ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بھی ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اندر احسان کی صفت ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل پر بھی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور کیا بعید ہے کہ ہمارا دل جب سنور جائے گا اور ہم سنور جائیں گے انشاءاللہ پوری ملت پر اثر پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی حیثیت امت کے دل کی ہے۔ اگر آپ سنور جائیں گے انشاءاللہ پوری امت پر اس کے اثرات پڑیں گے اور امت خیر کے راستے پر انشاءاللہ چل پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالی اس نظام کو، پروگرام کو، نشستوں کو قبول کرے، ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔